ان 6 اور 4 یعنی 10 کتب سمیت اہل السنہ اور اہل التشیع نامی دونوں مسلم گروہوں کی دیگر 80 کے قریب کتب کی تدوین کس نے، کب، کہاں، کیسے کی، نیز ان سے جڑے کچھ اور حقائق۔ صرف اور صرف قرآن و سنت میں محصور دین یعنی دین اسلام کو لے کر ہمارے 5ویں یعنی گزشتہ سیشن کا اختتامی نقطہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے تقریباً 63 سال ایک زندہ انسانی معاشرہ میں گزارے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے قول، فعل، تقریر اور تصویر آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ اور ان کے بعد آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے توسط سے کتب میں محفوظ کر لیے گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندہ انسانی معاشرہ میں کسی موقع پر کبھی کسی ایک فرد یا افراد کے گروہ سے کچھ کہا تو آپ کا کچھ کہنا قول کہلاتا ہے، کوئی عمل کیا تو یہ عمل فعل کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے کچھ کہا یا کچھ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سن کر یا دیکھ کر خاموش رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کے سامنے موجود اس شخص سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی تقریر کہلاتی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کہا گیا یا کچھ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے کہے ہوئے الفاظ یا کیے گئے عمل میں جب کوئی غلطی نظر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلطی واضح کرتے ہوئے اس کی اصلاح فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کرنے والا یہ عمل تصویب کہلاتا ہے۔ دین اسلام کی تفہیم یعنی سمجھانا اور تبیین یعنی اسے بیان کرنا اور واضح کرنا کے حوالہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر اور تصاویر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت مبارکہ کے بارے میں مشاہدات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور دیکھنے والوں کے توسط سے روایت یعنی بیان کیے جانے لگے۔ اصطلاحاً روایت یعنی بیان کرنے والے اس شخص کو راوی، جبکہ اس روایت یا بیان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہجری میں وفات کے تقریباً 150 سال بعد ان احادیث کا پہلا مجموعہ المعطا 93 ہجری میں مدینہ النبی میں جنم لینے والے مالک بن انس کی تقریباً 40 سالہ محنت شاقہ کے بعد کتابی شکل میں امت مسلمہ کو منتقل ہوا۔ امام مالک جو اس دور کے ایک بہت بڑے عالم تھے نے اپنے وقت یعنی 8ویں صدی عیسوی کے معاشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تقریباً 1 لاکھ روایات یعنی احادیث میں سے اپنے تئیں ایک ممکنہ تحقیق کے بعد اپنے تئیں
ایک ممکنہ تحقیق کے بعد 1720 روایات یعنی احادیث کا انتخاب کیا. جی 1,00,000 میں سے 1720 کا انتخاب. اور ان 1720 احادیث کو مزید 4 حصوں میں تقسیم بھی کیا. اور یہ تقسیم کچھ یوں: 600 مرفوع، 613 موقوف، 285 مقطوع اور 222 مرسل. 1,00,000 میں سے 1720 کا انتخاب کیسے؟ تحقیق کے کن اصولوں پر؟ یہ مرفوع، موقوف، مقطوع اور مرسل کیا؟ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں اہل السنہ کی 6 مشہور کتب یعنی سیاہ ستہ، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی، اور اہل تشیع کی 4 کتب یعنی کتب اربع، کتاب الکافی، من لا یعذرہ الفقیہ، تہذیب الاحکام اور الاستبصار کی تقسیم. اور ان 6 اور 4 یعنی 10 کتب سمیت اہل السنہ اور اہل التشیع نامی دونوں مسلم گروہوں کی دیگر 80 کے قریب کتب کی تدوین کس نے، کب، کہاں، کیسے کی؟ نیز ان سے جڑے کچھ اور حقائق. یہ سب آئندہ نشست میں انشاءاللہ